दोस्तों और साथियों, अस्सलाम वालेकुम। मैं अपने चैनल दस्तक विद इफ्तिखार मिर्ज़ा के साथ आडवा कनाडा से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। गुज़ारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी कीमती राय से मुस्तफ़ीद करें। पाकिस्तान इस वक्त मुतअद्दिद मसाइल का शिकार है और उनका हल क्या है, ये मैं आपके साथ में शेयर करूँगा। उनके हमारे पास एक मॉडल है। उस अगर हम मॉडल को मौजूदा दौर के तकाज़ों के मुताबिक अगर उसके अंदर थोड़ी-सी मॉडिफ़िकेशन करके, तरमीम करके अगर हम इम्प्लीमेंट करें, पाकिस्तान अपने तमाम तर बहरानों से पाकिस्तान निकल सकता है। पाकिस्तान का इस वक़्त जो सबसे बड़ा बहरान है, वो है पाकिस्तान का सियासी बहरान। तो उसी सियासी बहरान के जन्म से, उसके बतन से जन्म लिया है हमारे मुआशी बहरान ने। और जब मुआशी बहरान और सियासी बहरान जब ये दोनों इकट्ठे मिलते हैं, तो ये फिर ये बड़ा जो है ना, ये बड़ा ज़हर कातिल जो चीज़ें ये बनकर ये सामने आती हैं। तो इसके अंदर कोई दो राय नहीं कि हम इस वक़्त बदतरीन मुआशी हालात के अंदर से गुज़र रहे हैं। तो उसकी वजह भी हमारी एस्टेब्लिशमेंट है। एस्टेब्लिशमेंट ने मुतअद्दिद जो है ना पाकिस्तान के ऊपर तजर्बे किए, हर तजर्बा उनका नाकाम हुआ, मगर उस नाकाम तजर्बे के बाद उन्होंने उन्हीं इंग्रेडिएंट के साथ, नए टाइटल के साथ उन्होंने पाकिस्तान के फिर जो है ना उसके ऊपर तजर्बा किया। जो लास्ट तजर्बा उन्होंने किया वो इमरान खान नियाज़ी की सूरत में था। इमरान खान नियाज़ी बिलाशुबा एक बेहतरीन क्रिकेटर थे। क्रिकेट की दुनिया में उनका एक बड़ा नाम है और रहेगा। उसको ना मैं मिटा सकता हूँ, ना आप मिटा सकते हैं, ना कोई और मिटा सकता है। सियासत की प्रोडक्ट वो नहीं थे, सेलिब्रिटी ज़रूर थे। तो एस्टेब्लिशमेंट ने पहले माजी के अंदर एक बिजनेसमैन को मुसल्लत किया जो कि सियासतदान नहीं था, मियाँ नवाज शरीफ। उसके बाद उन्होंने सेलिब्रिटी को जो है ना पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत किया। बिजनेसमैन को जब उन्होंने मुसल्लत किया तो उसने, चूंकि वो सरमायादारों का नुमाइंदा था, तो उसने तमाम वो काम किए जिससे सरमायादारों का फ़ायदा हो। क्योंकि सरमायादार और एक आम आदमी, एक आम कंज्यूमर, ये जो है ना ये मुख्तलिफ सिमत में खड़े होते हैं। उनकी आपस में कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता है आपस के अंदर, कंज्यूमर का, सरमायादारों का, और बल्कि आप मजदूरों का भी लगा लें, क्योंकि जो उसकी जो फैक्ट्री वगैरह में काम करते हैं, ये उनकी जो भी वो दुकानदारी वगैरह जो उनकी होती है, उसके अंदर जो काम करते हैं, उनके बिजनेस को आगे लेकर जाने के लिए मैन पावर की ज़रूरत होती है, मजदूरों की ज़रूरत होती है। मजदूर जो है ना वो ज़रूरी नहीं कि जो है ना पीठ के पीछे जो है ना बोरी उठाए इसको मजदूर कहते हैं। मजदूर वो भी हर वो बंदा है, चाहे दफ्तर में काम कर रहा है, जो अपने कलम की मजदूरी कर रहा है, वो भी मजदूर है। तो उसका जो है ना वो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट था। मियाँ साहब ने, चूँकि पंजाब के अंदर जो है ना ये इंडस्ट्री ज़्यादा थी, इनको यहाँ पर ये ग्रो करने का, जीटी रोड के करीब उनको ग्रो करने का बहुत अच्छा चांस मिला। सरमायादारों को उन्होंने, बिजनेसमैन को उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से प्रोटेक्ट किया और ये इग्नोर हो गया। हमारा मजदूर तबका जो है ये इग्नोर हो गया। आप ये देख लें कि उस मियाँ साहब के दौर के अंदर जो है ना आपको ट्रेड यूनियंस भी नहीं मिलेंगी। किसानों का था, तो किसानों के ऊपर भी इतना वो मियाँ साहब के दौर में काम नहीं हुआ, चूँकि मियाँ साहब सरमायादार को नुमाइंदा थे। फिर इसके बाद जनाब ये इन्होंने ये सेलिब्रिटी जो है ना वो ले आए इमरान खान नियाज़ी की सूरत में। तो इमरान खान नियाज़ी, चूँकि उनको ना मईशत का पता था, ना कोई सियासत का पता था, ना ही उनको इंतज़ामी अमूर का पता था। तो जो चला रहे थे उनकी, वो चला रही थी इस्टेब्लिशमेंट। इमरान खान नियाज़ी ने खुद भी इसके ऊपर उसका एतराफ़ किया है। तो उनकी गैर ज़िम्मेदाराना रवैयों की वजह से उनके स्टेट के अंदर, क्योंकि उनको सिर्फ टाइटल चाहिए था वज़ीर आज़म का, बाकी वज़ीर आज़म की ज़िम्मेदारियाँ क्या होती हैं, प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं, उनको इससे कोई गर्ज नहीं थी। कई बार उन्होंने खुद भी जो है ना ये बोला था कि मैं, जब वो टीवी देख रहे थे, उनका खुद भी उन्होंने एतराफ़ किया है कि मैं टीवी देख रहा था, डॉलर की प्राइस ऊपर हो गई, या किसी पेट्रोल की कीमत ज़्यादा होगी, किसी और चीज़ की कीमत ज़्यादा होगी, मैं घर में बैठा हूँ, फैमिली के साथ, पिंकी पीडनी के साथ बैठा हूँ, तो मैंने उसके ऊपर तशवीश का इज़हार किया। तो पिंकी पीडनी ने मुझे बताया कि भाई वज़ीर आज़म तो आप हैं। तो ये इतना मकबूतुल हवास ये शख्स था जिसको बदकिस्मती से एस्टेब्लिशमेंट ने सेलिब्रिटी होने की वजह से पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत कर दिया। तो IMF के साथ मुआहदे वगैरह इन्होंने किए, पाकिस्तान की मुआशी पॉलिसियों को आगे लेकर नहीं चले। नारा उन्होंने मारा था, मेरे पास 200 मईशतदान हैं, मगर जब वक़्त आया तो कोई भी मईशतदान उनका कामयाब नहीं हुआ। अय्या के बाद दीगर उन्होंने वज़ीर ख़ज़ाना, मशीर ख़ज़ाना वो बदलते रहे। इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ जब हम कोई भी मुआहदा करते हैं, चाहे मुआशी मुआहदा या कुछ भी हो,
اسٹیٹ کے ساتھ معاہدہ ہوتا ہے اس کو آنر کرنا پڑتا ہے۔ عمران خان نیازی نے نہ صرف یعنی کہ جو اس کے معاہدے کی ڈیٹیل ہوتی ہیں اس کے اوپر آپ نے اسٹیٹ کا بھی انٹرسٹ جو ہے نا پروٹیکٹ کرنا ہوتا ہے، اور اس معاہدے کو بھی جو ہے نا ایگزیکیوٹ کروانا ہوتا ہے، اس کی کیپیبلٹی بھی نہیں تھی۔ پھر آخری دور کے اندر جب عمران خان نیازی نے اپنا معاہدہ کیا IMF کے ساتھ، تو عمران خان نیازی کے دور میں بھی جو ہے نا مہنگائی جو ہے نا یہ اوپر جا رہی تھی، مگر خیر اس وقت بھی تیزی سے محسوس ہو رہی تھی، مگر یہ گزشتہ تقریباً یا نا کوئی 18 مہینے کے اندر یا 16-17 مہینے کے اندر جو میاں شہباز شریف صاحب کی قیادت کے اندر جو گورنمنٹ بنی تھی، اس کے اندر مہنگائی جو ہے نا یہ عروج پر پہنچی ہے، ریکارڈ پاکستان کے اندر جو ہے نا یہ مہنگائی ہوئی ہے۔ تو اس کا ذمہ دار بھی جو ہے نا بلا شبہ عمران خان نیازی کا تجربہ تھا، چونکہ انہوں نے IMF کے ساتھ معاہدے کی خلاف ورزی کی، معاہدے کی خلاف ورزی انہوں نے کی اور چیزیں قیمتیں فریز کر دی، اور دوبارہ اس گورنمنٹ کے ساتھ کیونکہ معاہدہ ہوتا ہے اسٹیٹ کے ساتھ، تو بڑا چیلنج محسوس ہوا معاہدہ کرنے کے اندر۔ تو اس چیلنج کو جو ہے نا یہ نپٹتے جو ہے نا مہنگائی جو ہے نا وہ پہنچ گئی عروج کے اوپر، کیونکہ ظاہر ہے کہ جو بیک اینڈ پر کوئی پلان اور کو کر رہا تھا، یعنی کہ پاکستان کے اندر معاشی استحکام لانے والا کا ڈاکٹر ہیں۔ تو اس وقت پاکستان جو ہے نا یہ آپ یہ سمجھ لیں کہ لوگوں کے اوپر جو ہے نا یہ ناقابل برداشت جو ہے نا مہنگائی ہے لوگوں کی، اور اس وقت پاکستان کو، کیونکہ اگر آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان کا جو اندر جو پولیٹیکل پولرائزیشن بھی ہے، تو اس کو بھی ڈیفیوز کرنے کے لیے ہمیں جو اس کا حل ہے وہ اس کا ہم نے آلریڈی ایک تجربہ کر لیا ہوا ہے، تو اسی کو موڈیفائی کر کے ہمیں امپلیمنٹ پاکستان کے اوپر کرنے کی ضرورت ہے۔ تو وہ تجربہ کیا ہے؟ وہ تجربہ ہے شہید ذوالفقار علی بھٹو کا۔ شہید ذوالفقار علی بھٹو نے پاکستان پیپلز پارٹی بنائی، تو انہوں نے باقاعدہ اس کی اسٹڈی کر کے، اس کا پیپر ورک کر کے، اس کا پروجیکٹ کر کے، تو اس کو اس وقت لانچ کیا کہ ہم نے کس طرح پاکستان پیپلز پارٹی کو لانچ کیا۔ انہوں نے غریب طبقے کو انہوں نے اپلفٹ کیا، انہوں نے پاکستان کے اندر جو ہے نا پولیٹیکل کلچر کو جو ہے نا وہ پروموٹ کیا، سیاسی جماعتوں کو جو ہے نا وہ اکٹھا انہوں نے کیا کہ ہم سیاسی میدان کے اندر ایک دوسرے کے مخالف ہیں، مگر جب نیشنل کنسنسس کی بات ہوتی ہے تو پھر ہمیں یونٹی شو کرنی چاہیے، کیونکہ ہمارا پاکستان ہے تو ہم ہے، پاکستان کا انٹرسٹ ہم سب کا انٹرسٹ ہے۔ پاکستان کے اندر ہم نے پالیسیاں کس طرح امپلیمنٹ کرنی ہیں، اس کے اوپر ہمیں جو ہے نا یہ اختلاف ہو سکتا ہے۔ تو اس کی جو ہے نا یہ شاہکار کہ انہوں نے جو سیاسی جماعتوں کو نیشنل کنسنسس کے اوپر ایک پلیٹ فارم کر ان کا ہاتھ جب نظر آتا ہے تو دو جگہ پر نظر آتا ہے، ایک 1973 کا آئین جب جو متفقہ طور پر اس اسمبلی سے منظور ہوا، دوسرا قادیانی کے خلاف جو ہے نا یہ قرارداد ان کو غیر مسلم جو ہے نا یہ ڈکلیئر کروانے کی جو تھی آئین کے اندر جو کانسٹیٹیوشنلی انہوں نے ڈکلیئر کیا، تو یہ دو ایسے موقع تھے جب شہید ذوالفقار علی بھٹو نے کامیابی سے جو ہے نا نیشنل کنسنسس بلڈ کیا، تمام سیاسی جماعتوں کو ایک پلیٹ فارم پر وہ اکٹھا کر کے لے کر آئے۔ جب پاکستان سے بنگلہ دیش علیحدہ ہوا، مشرقی پاکستان علیحدہ ہوا، تو اس وقت بھی اس وقت ہماری وفاق بھی ڈی مورلائز تھی۔ یہ اس وقت میرا وہ موضوع نہیں ہے، آپ کے علم میں 93,000 قیدی کو لے کر آئے تھے، فوج کا مرال انہوں نے بلند کیا ایٹمی پاور پاکستان کو بنا کر۔ تو اس وقت پاکستان چونکہ اس وقت نفسا نفسی کا عالم تھا، پاکستان کے ایسٹ وغیرہ ہی پاکستان کے کام تھے، انہوں نے نیشنلائزیشن کی پالیسی انہوں نے اپنائی، تمام بڑے اداروں کو انہوں نے نیشنلائز کیا۔ تو اس وقت جس طرح ہمارے معاشی بحران کا شکار ہیں، تو اس نیشنلائزیشن کے بھی پاکستان کے اوپر جو ہے نا یہ بڑے مثبت جو ہے نا اثرات ہوئے۔ عام بندے کی حالت آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیونکہ میں بھی ایک غریب فیملی سے میرا تعلق ہے، لوور مڈل کلاس سے یا مڈل کلاس سے آپ لگا لیں میرا تعلق ہے، تو وہ تمام جو ہے نا مڈل کلاس، لوور مڈل کلاس جو سطح غربت سے جو نیچے تھے، تو ان کی زندگی اپلفٹ ہوئی، تو وہ ایک پاکستان کے جو ہے نا یہ معاشی کلچر کا حصہ ہوئے، ان کے اندر اعتماد بھی بحال ہوا اس نیشنلائزیشن کی وجہ سے۔ ٹریڈ یونین جو ہے نا ان کا دور دورہ تھا، بڑے ہم نے لیڈر پیدا کیے اس دور کے اندر، تو خیر یہ بھی اس وقت وہ بحث نہیں ہے۔ تو نیشنلائزیشن کی جو پالیسی تھی، تو اس کے پاکستان کی معیشت کے اوپر جو ہے نا یہ بڑے مثبت اثرات ہوئے، چونکہ جو مزدور تھے، جو اسٹیک ہولڈر تھے اس کے اندر کام کرنے والے، اس کو چاہے وہ دفتری کام کرتا ہے چاہے وہ پروڈکشن کے اندر ہے، تو وہ اس کے اندر جو ہے نا پرافٹ شیئرنگ کا فارمولا اس کے اندر ہوا، تو ان کو بونس وغیرہ بھی ان کے جو ہے نا وہ ملتے رہے۔
تو وہ ان لوگوں کو کام کرنے کی جو ہے نا ان کے اندر، کیونکہ ظاہر ہے کہ ایک بندے کو اگر فرض کرے کہ آج اس کو 30,000 روپیہ اس کو تنخواہ ملتی ہے، اگر اس کو یہ پتا چلے کہ مجھے جناب جو ہے نا یہ 20,000 کا بونس بھی مل سکتا ہے، تو اپنی جان مار کر وہ پروڈکشن کے اوپر وہ کام کرے گا، وہ اس کو اور جو ہے نا وہ طریقے سے اس کو جو ہے نا وہ پروڈکشن کو اوپر لے کر جائے گا، ادارے کی بہتری کے لیے، پاکستان کی معیشت کی بہتری کے لیے وہ کام کرے گا۔ تو آج بھی وقت کی یہ ضرورت ہے کہ ہم ان تمام اداروں کو وہ نیشنلائز کریں۔ اس کے اندر بے شک تھوڑی سی موجودہ وقت کے حساب سے سندھ نے اس کے اندر تھوڑا سا تجربہ کیا پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے نام سے، جو انہوں نے ہیلتھ سیکٹر کے اوپر جو انہوں نے مارکا مارا ہے، اسی کو رول ماڈل بنا کر شہید ذوالفقار علی بھٹو کی نیشنلائزیشن کی پالیسی کو آگے لے کر اس کے اوپر تھوڑی سی آپ امینڈمنٹ کریں، کیونکہ ظاہر ہے کہ سرمایہ داروں کو بھی ہم نے مخالف نہیں کرنا، جس طرح شہید ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف ہو گئے تھے سرمایہ دار، ان کا 3 سال کا ان کا ایوریج نکال لیں، ان کا جو پرافٹ ہے ان کو موجودہ دور کے ساتھ کیلکولیٹ کر کے، تو ان کو نہ صرف وہ پرافٹ دیں جو ان کا 3 سال کا جو ایوریج پرافٹ بنتا ہے، بلکہ اس کے علاوہ جو پروڈکشن کے اندر جو ہوگا پرافٹ ہوگا اس کے اندر بھی ان کو شیئر دیں، تو مزدوروں کو بھی اس کے اندر شیئر دیں۔ تو اس طرح یہ اگر اس فارمولے کو اگر ہم اس نیشنلائزیشن کے فارمولے کو اور سندھ کے اندر امپلیمنٹڈ جو ہے نا یہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا، اس کے اوپر ہم اسٹڈی تھوڑی سی کر کے اس کے اندر موجودہ دور کے مطابق اگر ترامیم کر کے شہید ذوالفقار علی بھٹو کی نیشنلائزیشن کی پالیسی کو اگر پاکستان کے اوپر اگر ہم امپلیمنٹ کریں سنجیدگی کے ساتھ افیکٹولی، تو میں یہ آپ کو یہ گارنٹی دیتا ہوں کہ انشاءاللہ پاکستان 1 سال کے اندر اندر تمام تر اپنے معاشی بحرانوں پر قابو پا لے گا، مگر اس کے لیے تمام سیاسی جماعتوں کو، کیونکہ یہ کام کرنے کے لیے تمام سیاسی جماعتوں کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا ہونا پڑے گا، تاکہ اسٹیبلشمنٹ جو سیاسی استحکام کے نام کے اوپر جو کھیل کھیلنا چاہتی ہے، جو ایک نئی فلم کی عکس بندی کرنی چاہتی ہے، تو اس کو ناکام بنایا جائے۔ اور پاکستان پیپل پارٹی نے ہمیشہ جو ہے نا اس کے اندر لیڈنگ رول پلے کیا ہے، چاہے ایم آر ڈی کی موومنٹ ہو، چاہے عمران خان عزیز کے خلاف نو کانفیڈنس موشن ہو، چاہے مشرف کے خلاف اے آئی ڈی ہو، پاکستان پیپل پارٹی نے ہمیشہ جو ہے نا پاکستان کو بحرانوں سے نکالا ہے۔ اگر اس وقت بھی پاکستان پیپل پارٹی اپنی ذمہ داریوں کو لیتے ہوئے تمام پہلے ریگارڈلیس کے پی ٹی آئی ہے یا نون لیگ ہے یا کوئی بھی جماعت ہے، تو چونکہ ایم آر ڈی کی میں نے مثال دی اپنے پچھلے ویلاگ میں، وہ لوگ ایم آر ڈی میں تھے جن کے دامن کے اوپر شہید ذوالفقار علی بھٹو کے چھینٹے تھے، تو اے آئی ڈی کے اندر بھی جو محترمہ بینظیر بھٹو کے انتقام کا نشانہ بناتے رہے، اے آئی ڈی کے اندر وہ لوگ تھے، پی ڈی ایم کے اندر بھی وہ لوگ تھے۔ تو اس وقت جو نیشنل کنسنسس بلڈ کرنے کے لیے، اپنے ملک کے مفاد کے لیے سیاسی جماعتیں، بدترین سیاسی جماعتیں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر بیٹھتی ہیں، چاہے وہ پی ٹی آئی ہے، چاہے وہ نون لیگ ہے، چاہے کوئی اور جماعت ہے، ایم کیو ایم ہے، جماعت اسلامی ہے، تمام جماعتوں کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا ہو کر پاکستان کے لیے یونٹی شو کرنی چاہیے، اور پاکستان کو اس معاشی بحرانوں سے نکالنے کے لیے ایک مشترکہ لائحہ عمل طے کرنا چاہیے، اور شہید ذوالفقار علی بھٹو کی نیشنلائزیشن کی پالیسی کو دوبارہ اسٹڈی کر کے پاکستان کے اوپر اس کو امپلیمنٹ کرنا چاہیے۔ بہت بہت شکریہ میرا ویلاگ واچ کرنے کے لیے۔ انشاءاللہ پھر کسی اگلے ویلاگ میں آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔